اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے من و سلویٰ کیا تھا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، اس لیے ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک میدان میں بھٹکتے رہے۔ یہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات میں کسی جگہ ٹھہر جاتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جنگ کو میدان تی یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تی میں ہونے والی عطائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتہ کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے یعنی من اور سلویٰ نازل ہوتے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر اپنی جنتی لاٹھی مارتے اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید پتلا بادل سارا دن ان پر سایہ کرتا۔ اندھیری رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کاج کرتے۔ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلویٰ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ من و سلویٰ قبض کرتا تھا نہ دست لاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ نافرمانی کی سزا۔ آپ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلویٰ نازل نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کی نحوست یہ ہوئی کہ ذخیرہ کیا ہوا کھانا سڑ گیا اور من و سلویٰ اترنا بھی بند ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم: اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کبھی کھانا خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی دن سے شروع ہوا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں پر شفیق اور ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کے وسیلے سے اللہ عز و جل کی نعمتیں مانگنا، اپنی پریشانی میں ان سے دعا کروانا اچھا عمل ہے۔ اللہ عز و جل بڑا رحیم و کریم ہے کہ بنی اسرائیل پر دوران قید کس قدر رحمتیں عطا فرمائی۔ نافرمانی کی نحوست سے نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، گناہ سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔